آج ہم یہ حقیقت اور دل دہلانے والی سٹوری سنائیں گے۔ ایک نیک لڑکی جو حافظ قرآن تھی، لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے گزارا بسر کرتی تھی۔ مرنے کے بعد وہ کیوں آج آپ کا شکار ہوئی، اس کی قبر کا حال جان کر ہر کوئی دنگ رہ گیا، کیونکہ وہ بڑی نیک تھی۔ لوگوں کے اسرار پر جب اس کی ماں نے اس لڑکی کی حقیقت بتائی تو یہ جان کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لہٰذا گزارش یہی ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ بہت سی عورتیں کپڑے سلائی کرتی ہیں وقت ایسی غلطیاں کرتی ہیں۔ آج کی کہانی بڑے ہی سبق دکھائے گی۔ اگر ان عورتوں اور مردوں کے لیے جو سلائی کڑھائی جیسا کام کرتے ہیں، کیونکہ جانے انجانے میں وہ ایسا گناہ کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں بہت سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت رسول ٹی وی کے محترم ناظرین، دوستو، کسی شہر کی دور دراز علاقے میں فاطمہ نام کی ایک لڑکی اپنی اماں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ فاطمہ کی اماں نے فاطمہ کو قرآن پاک حفظ کروایا تھا۔ وہ اسکول کی تعلیم بھی دلوائی تھی اور سلائی کڑھائی کا بھی کام سکھایا تھا، تاکہ یہ لوگوں کے کپڑے وغیرہ سلائی کر کے اور کچھ نہ کچھ نہیں تو گھر کا کھانا پینا ہی چلا سکے، یعنی ان اماں بیٹی کی دو وقت کی روٹی چل سکے۔ فاطمہ بہت ہی زیادہ محنتی لڑکی تھی۔ اس کے کچھ اصول تھے جس سے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ ابھی کتنی دیر سے اس کے پاس دو عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، بار بار کپڑے سلائی کے لیے اصرار کیے جا رہی تھی، لیکن فاطمہ نے دو لفظوں میں انہیں جواب دے دیا کہ وہ ان کے کپڑے نہیں سلائی کر سکتی۔ وہ عورتیں پھر بھی فاطمہ کی منتیں کرنے لگی، فاطمہ دیکھو نہ کرو، تم سب کے کپڑے سلائی کرتی ہو، بہت اچھی کرتی ہو، جو ہمارے کپڑے بھی سلائی کر دو۔ مہنگے کپڑے خریدنے کے بعد کسی ایسی درزی کو دے کر ہم اپنے کپڑے خراب نہیں کروانا چاہتی، تو جانتی تو وہ تمہارے گلی کی محلے کی عورتیں جو تمہارے سے کپڑے سلائی کرواتی ہیں وہ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں۔ تم کم عمدہ رقم میں اچھے کپڑے سلائی کر دیتی ہو اور کپڑے پہننے میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں۔ فاطمہ بولی، لیکن جیسا ڈیزائن آپ لوگ بول رہی ہو اسی طرح کے کپڑے میں نہیں سل سکتی۔ ان کپڑوں میں پورے بازو نظر آئیں گے، شلوار کا ڈیزائن بھی ایسا ہوگا کہ پنڈلیوں سے اوپر پاؤں دکھیں گے۔ توبہ توبہ، میں ایسے کپڑے کیسے سل سکتی ہوں؟ فاطمہ نے یہ بول کر صاف انکار کر دیا۔ وہ عورتیں کہنے لگی، ہم تمہیں 600 سلائی دینے کی بجائے 1000 جوڑے کی سلائی دیں گے۔ ہمیں تمہارے ہاتھ کی سلائی بہت زیادہ پسند ہے، تم بہت نفاست کے ساتھ کام کرتی ہو۔ فاطمہ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، باجی میں سلائی نہیں کروں گی، اور پھر وہ اپنے باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ فاطمہ کی اماں نے شرمندگی سے ان دونوں عورتوں سے معذرت کی اور کہنے لگی، میری بیٹی تھوڑے پردے دار ہے، وہ اس لیے اس طرح کے کپڑے نہیں سیتی۔ وہ دونوں عورتوں کے جانے کے بعد فاطمہ کی اماں نے فاطمہ سے کہا، بیٹی تم کیوں لگی روزی کو دھکا دیتی ہو؟ آخر تم کپڑے سلائی کیوں نہیں کرنا چاہتی تھی؟ کوئی 4 پیسے آ جاتے۔ فاطمہ بولی، اماں میں ایسے ہی بے حیا کے کپڑے کسی کو سل کر نہیں دے سکتی۔ اتنا کہہ کر فاطمہ اپنا دوپٹہ سمیٹتے ہوئے وضو کرنے کے لیے چلی گئی اور اس کی اماں بھی خاموش ہو گئی۔ وہ جب بھی فاطمہ سے کوئی بات کرتی تو وہ اسی طرح کے جواب دیتی۔ انہیں اپنی بیٹی سے بہت ہی زیادہ محبت تھی۔ اس کی اماں بھی لوگوں کے گھر میں کام کر کے آتی، وہ بیٹی گھر پر محنت کرتی تھی۔ ایسا کرتے کرتے فاطمہ نے اپنے پورے جہیز کا سامان بنا لیا۔ پھر فاطمہ کی اماں نے اچھا لڑکا دیکھ کر فاطمہ کی شادی کر دی۔ وہ لڑکا غریب ضرور تھا، ایک بہت عزت کا
دیا کرتا تھا۔ فاطمہ کی اماں نے شادی طے کرتے وقت یہ کہا تھا، میرا تو کوئی سہارا نہیں میری بیٹی کے علاوہ، اس لیے میں اپنی بیٹی اور داماد کو اپنے گھر پر ہی رکھوں گی۔ وہاں لوگ بھی مان گئے۔ اس طرح شادی کے بعد بھی اپنی ہی ماں کے گھر دوبارہ سے رہنے لگی۔ اس کا شوہر جتنے بھی پیسے کماتا لیکن گھر کا گزارا پھر بھی بہت مشکل تھا۔ فاطمہ کو کپڑے سلائی کرنا ہی پڑتے تھے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ فاطمہ حاملہ ہو گئی۔ اب فاطمہ سے کپڑے سلائی نہیں ہوتے تھے، بہت مشکل ہو رہی تھی۔ ادھر فاطمہ کو یہ خوشخبری ملی اور ادھر سے شوہر نے گھر آ کر بتایا اسے نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ فاطمہ یہ بات سن کر رونے تڑپنے لگی کہ اب میرا کیا ہوگا، میں اس حال میں بھی کپڑے سلائی کروں گی، کیا مجھے سکون نہیں مل سکتا؟ حالانکہ فاطمہ کا شوہر فاطمہ کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتا تھا۔ جب وہ کپڑے سلائی کرنے بیٹھتی تو فاطمہ کو وہیں بیٹھے چائے بھی بنا کر دیتا، کبھی کھانا بنا کر دیتا اور باہر نوکری بھی کرتا تھا۔ اب اکثر ہی فاطمہ کی اپنے شوہر سے کام کے سلسلے میں بحث ہو جاتی، شوہر سے بدتمیزی کرنے لگتی۔ جب کھانا کھانے بیٹھتا تو آگے سے یہ کہہ دیتی، کام نہ کاج کے دشمن اناج کے، وہ بیچارہ دو نوالے کھاتا اور اٹھ کر باہر چلا جاتا، حالانکہ وہ بھی روز کام ڈھونڈنے کے لیے جاتا تھا اور یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی تھی، اس کو کام مل بھی نہیں رہا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فاطمہ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، اتنی زیادہ خوشی ہوئی۔ فاطمہ کے شوہر تو بچے کی خوشی میں گھر گھر میں مٹھائیاں بانٹ رہے تھا۔ ادھر فاطمہ کے شوہر کو بچی کی خوشی ملی اور ادھر فاطمہ کے شوہر کا کام بھی لگ گیا۔ جہاں فاطمہ کے شوہر کو کام ملا وہ ٹھکرا بھی نہیں سکتا تھا، بڑا ہی سخت مزاج کا تھا، مزدوروں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا، اسے بس کام ہی پیار تھا۔ لوگ بے بسی اور مجبوری کے تحت اس کے پاس کام کرتے تھے اور اکثر وہ مزدوروں کو گندی گالیاں بھی دیا کرتا تھا۔ ادھر فاطمہ کے گھر کا گزارا مشکل ہو رہا تھا۔ جب بیٹی تھوڑی سی بڑی ہوئی تو فاطمہ نے پھر اپنی سلائی کڑھائی کا کام شروع کر دیا، اس کی بیٹی کا خرچہ بھی پورا ہو سکے۔ جو بھی عورتیں کپڑا سلوا کر جاتی، ان کپڑے سے جو بھی کپڑا بچ جاتا وہ عورتیں اسی کو دے دیتی۔ اس کپڑے سے وہ اپنی بیٹی کے چھوٹے چھوٹے فراق سلوایا کرتی تھی اور اس کو پہناتی۔ اس طرح سے وہ گھر بسر کر لیتی تھی، کیونکہ فاطمہ کے شوہر کی اتنی کمائی نہیں تھی کہ جس سے وہ زیادہ خرچ کر سکے۔ بجلی کے بل اور گھر کا سودا اکیلا شوہر کا پورا کر سکتا تھا۔ پھر ایک دن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ان لوگوں کے گھر میں زلزلہ آ گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ فاطمہ کا باپ کا پاؤں اچانک سیڑھیوں سے پھسلا اور پہلی سیڑھی سے گرتی ہوئی آخری سیڑھی تک آ گئی۔ اس کے سر سے اتنا خون بہہ گیا، جلدی سے فاطمہ کے شوہر کو خبر دی گئی۔ جمعے کا دن تھا اور فاطمہ کا شوہر اس لیے آج کام پر تھا تاکہ ایکسٹرا جو پیسے ملیں گے میں اپنے بچی کے لیے کچھ چیزیں لے لوں گا۔ جب فاطمہ کے شوہر کو خبر ملی تو جلدی سے اندھا دھند اس نے تالے لگائے اور بھاگ کر گھر واپس آ گیا۔ چابی اس نے اپنی جیب میں رکھ لی اور جلدی سے گھر آ گیا۔ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے فاطمہ رستے میں ہی دم توڑ گئی۔ فاطمہ کے شوہر کو فاطمہ کی کہی ہوئی باتیں بہت یاد آ رہی تھی، وہ تڑپ کر رو رہا تھا اور فاطمہ کی ماں بھی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ فاطمہ کا شوہر اس لیے بھی زیادہ رو رہا تھا، اس کی معصوم سی بچی بھی ہے، اس کا کیا بنے گا، ماں کیسے پالے گی، اب تو بن ماں کیسے پل جائے گی، ابھی تو وہ اتنی چھوٹی تھی کہ ماں کا دودھ پیتی تھی۔ یہ سب سوچ کر وہ اور بھی اونچی آواز میں رونے لگا۔ فاطمہ کی اچانک موت پر ہر کوئی افسوس کرنے لگا۔ کون جانتا تھا کہ ایک جوان لڑکی جوانی میں یوں خاموشی سے چلی جائے گی۔ ہر کوئی فاطمہ کی نیکی کا گن گایا کرتا تھا، سبھی جانتے تھے وہ فاطمہ کتنی نیک تھی، پرہیزگار تھی، ہر کسی کا خیال رکھنے والی تھی، ہر کسی کی تعریف میں لگا ہوا تھا۔ فاطمہ کی اماں اور شوہر کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا، وہ دونوں غم سے نڈال تھے۔ پھر تدفین کا وقت قریب آیا اور فاطمہ کا جنازہ اٹھایا گیا۔ فاطمہ کو قریبی قبرستان لے جا کر دفن کیا گیا۔ دفناتے وقت اس کا شوہر قبر سے
اندر اترا اور اسی دوران اس کی جیب میں سے چابیاں نکل کر قبر کے اندر گر گئی جہاں کام سے وہ تالے لگا کر آیا تھا۔ اس کے شوہر کو اس بات کا پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ گھر لوٹ کر آیا۔ شام ہوتے ہی سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ سب کے جانے کے بعد گھر بالکل ویران سا ہو گیا تھا۔ فاطمہ کی سلائی مشین سامنے رکھی ہوئی تھی جسے دیکھ کر اس کی اماں بار بار رونے لگ جاتی کیونکہ اس کو پہلے بیوہ ہونے کا دکھ تھا اور بیٹی کے چلے جانے کا اور چھوٹی نواسی کا تنہا رہ جانے کا دکھ بار بار ستا رہا تھا۔ فاطمہ کے شوہر نے فاطمہ کی امی کو سنبھالا اور گود میں اپنی بچی کو بھی بٹھاتے ہوئے بیٹھا تھا، لیکن ایک ماں کو کہاں قرار آنا تھا جس کی بیٹی نے ماں کا بازو بن کر دکھایا تھا وہ اتنی اچانک چلی جائے گی۔ فاطمہ کی اماں کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بس فاطمہ کی اماں یہی بولے جا رہی تھی، ابھی تو میری بیٹی کپڑے سلائی کر رہی تھی، یہ سب کیا ہو گیا؟ اس کی اماں کو کسی بھی طرح سے یقین نہیں ہو رہا تھا اس کی بیٹی اب اس دنیا سے جا چکی ہے۔ فاطمہ کی ننھی بیٹی بھی روئی جا رہی تھی اور فاطمہ کے شوہر نہیں چاہتے تھا کہ وہ اگلے 2 سے 3 دن تک کام پر جائے۔ وہ اپنی بیٹی کا خوب خیال رکھنا چاہتا تھا اور بیوی کے غم میں بہت نڈال تھا، اس لیے وہ مالک کو بتانا چاہتا تھا کہ میں اگلے 3 دن تک کام پر نہیں آؤں گا۔ جیسے ہی فاطمہ کے شوہر نے جیب کو ہاتھ لگایا تو اس کی جیب میں چابیاں ہی نہیں تھی۔ وہاں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر یہ چابیاں کہاں چلی گئیں۔ بہت سوچنے کے بعد اس کے دماغ میں آیا کہ چابیاں تو اس کی جیب میں ہی رکھی تھی۔ فاطمہ کی اماں نے اپنے داماد کو پریشانی والا چہرہ دیکھتے ہی کہنے لگی، فرقان بیٹا کیا بات ہے؟ تب فرقان نے اپنی ساس کو بتایا، اماں جی میری جیب میں چابیاں تھی، وہ پتہ نہیں کہاں گر گئی، پتہ نہیں مسجد میں گر گئی یا قبرستان میں گر گئی۔ اس وقت فرقان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب وہ قبر کے اندر اتار رہا تھا اسی وقت کہیں چابیاں قبر میں تو نہیں گر گئی۔ اس سوچ کے آتے ہی وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا کیونکہ وہ ٹھیکیدار بہت ہی زیادہ زہریلا تھا۔ اس نے تو فرقان کو چھوڑنا نہیں تھا، ذرا سی چابیاں کے گم ہوتے ہی اس نے تو اس کی جان لے لینی تھی کیونکہ اس کو انسان سے زیادہ ان کے کام کی فکر تھی۔ ابھی فرقان یہی سوچ رہا تھا، ٹھیکیدار کا فون آ گیا۔ اس سے کہنا لگا صبح بندے کام پر لگانے ہیں تو مجھے ابھی اسی وقت راتوں رات چابیاں دے کر جاؤ تاکہ میں باقی کام پر صبح سویرے مزدوروں کو لگا سکوں۔ کتنی بات سن کر فرقان کا حلق خشک ہو گیا۔ وہ یہ بھی نہیں کہہ سکا کہ چابیاں کہیں گم ہو گئی ہیں۔ اس نے بس اتنا ہی کہا، میں آپ کو چابیاں سویرے ہونے تک پہنچا دوں گا۔ اب اسے راتوں رات یہ چابیاں تلاش کرنی تھی۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے قبرستان کا رخ کیا۔ رات کے 12 بج گئے تھے اور فاطمہ کی بیٹی ابھی نانی کے گود میں سو رہی تھی۔ فاطمہ کا شوہر رات کے 12 بجے ہی قبرستان کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ اس کا دل گھبراہٹ کا شکار تھا، بہت زیادہ پریشان ہونے لگا، ساتھ ہی ساتھ زیادہ خوفزاد بھی ہونے لگا۔ اس سے پہلے وہ کبھی اتنی رات کو قبرستان نہیں آیا۔ یہ قبرستان گاؤں سے کچھ دور کے فاصلے پر تھا۔ اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، لیکن یہ بھی مجبور تھا۔ وہ قیمتی چابیاں تھی، اس نے اپنی لاپرواہی سے گم کر دی۔ ان چابیوں کو تلاش کرتے وہ رات کے 12 بجے قبرستان میں پہنچ گیا۔ فاطمہ کے شوہر فرقان کا دل بیٹھنے لگا۔ شام کو ہی اس نے اپنی بیوی کی چیز قبرستان میں دفن کیا تھا اور وہ اس کی قبر پہنچ گیا۔ پھر اس نے پیروں کی طرف سے کھدائی شروع کر دی۔ اس کا مقصد اپنی چابیوں کا ڈھونڈنا تھا۔ ابھی اس نے تھوڑا حصہ ہی کھودا تو گورگن وہاں پہنچ گیا اور غصے سے کہنے لگا، تم کیا کر رہے ہو؟ تم کوئی کفن چور ہو؟ فاطمہ کے شوہر نے گھبرا کر ٹارچ اپنے چہرے کی طرف کی تو گورگن کہنے لگا، تم تو وہی ہو نا جس کی بیوی کا شام میں انتقال ہوا تھا۔ فاطمہ کا شوہر گھبرا کر کہنے لگا، میں شام کو اپنی بیوی کو یہاں دفنانے آیا تھا، لیکن بیوی کو دفناتے وقت ہی قیمتی چابیاں میری جیب سے قبر میں گر گئی اور
میں اس لیے قبر کو کھود رہا ہوں۔ میں چابیاں لینے آیا ہوں۔ وہ آدمی جو گورگن تھا فاطمہ کے شوہر کی مدد کر دونوں نے گورگن کے ساتھ ملنے سے فاطمہ کے شوہر کا ڈر بھی ختم ہو چکا، چابیاں ملنے کی امید بھی جاگ اٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر میں قبر پوری طرح کھل چکی تھی۔ جب فاطمہ کے شوہر نے قبر کے اندر کا منظر دیکھا تو فاطمہ کے شوہر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ گورگن نے دوبارہ سے جلدی جلدی قبر میں مٹی ڈالنا شروع کر دی اور اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے اور وہ کہنے لگا، تمہاری بیوی کیسی عورت تھی جو اس کی قبر میں ایسا بھیانک عذاب آ رہا ہے۔ فاطمہ کے شوہر تو خود حیران تھے، یقین نہیں آ رہا تھا جو کچھ اس نے دیکھا وہ سچ میں کیا اس کی بیوی کے ساتھ ہی ہو رہا تھا۔ فاطمہ بہت اچھی اور نیک تھی، اس کی نیکی کا تو ہر کوئی اعتراف کرتا، اس نے تو کبھی کوئی ایسا گناہ ہی نہیں کیا جس کی وجہ سے اس کا یہ حال ہو۔ وہ پریشانی سے تڑپنے لگا، میری بیوی کو ایسی کون سی گناہ کی اتنی بڑی سزا مل گئی؟ گورگن نے کہا، تم چابیوں کا کوئی اور انتظام کر لو، قبر میں چابیاں ڈھونڈنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے اور تم نے خود ہی دیکھا ہے کہ اس کا آج پر ختم نہیں ہو رہی، وہ آگ اس کو ختم نہیں ہونے دے رہی اور وہ کسی حال میں اس کی طرف سے، اور اگر کوئی گناہ ایسا ہے جو اس نے اپنی زندگی میں کیا ہے تو اس کے بارے میں پتہ لگاؤ تاکہ اس کی مدد ہو سکے۔ فرقان روتے روتے اپنے گھر واپس پہنچا۔ فاطمہ کی اماں نے اسے دیکھا تو کہنے لگی، تم اتنی رات کہاں گئے تھے؟ میں کب سے تمہاری پریشان ہو رہی تھی، تم فرقان بیٹا کہاں گئے تھے؟ فرقان فاطمہ کی اماں کے قدموں میں بیٹھ گیا اور رونے لگا، اماں میرا چین سکون سب لوٹ گیا اور ابھی بڑی طرح سے کانپ رہا تھا۔ فاطمہ کی ماں گھبرا گئی، پوچھنے لگی، بیٹا بتاؤ تو صحیح کیا ماجرا ہے، تم اتنی رات کہاں تک گئے تھے؟ فرقان نے بتایا، وہ چابیوں کی تلاش میں قبرستان گیا تھا، لیکن وہاں جا کر تو کچھ منظر اور ہی دیکھا، اس کے بعد شاید میں ساری زندگی سکون کی سانس نہیں لے پاؤں گا۔ فاطمہ کی اماں بھی ڈر گئی اور کہنے لگی، پہلیاں نہ بجاؤ، فرقان بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ فرقان نے روتے ہوئے بتایا، جب فاطمہ کی قبر کھودی گئی تاکہ چابیوں کی تلاش کی جائے تو قبر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اماں فاطمہ جیسی نیک عورت کو اتنا سخت عذاب ہو رہا تھا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ فاطمہ کے ہونٹوں پر آگ جل رہی تھی اور وہ بری طرح سے چینخیں مار رہی تھی۔ میں نے آگ بجھانے کی کوشش کی تو مجھے اس کے سیاہ ہونٹ نظر آئے جو بہت برے ہو چکے تھے، جیسے لٹک گئے ہوں، جبکہ باقی کا جسم سلامت تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے آگ بجھی اور پھر دوبارہ بھڑک اٹھی۔ پہلے تو میں سمجھ نہیں سکا یہ خدا کی طرف سے عذاب ہے، لیکن گورگن نے مجھے بتایا یہ عذاب الہی ہے اور صرف اس کے ہونٹوں کو جلا رہا ہے۔ فرقان روتے ہوئے کہنے لگا، اماں سمجھ نہیں آتا اس کے ہونٹوں پر آگ کیوں لگی ہوئی تھی، وہ ان ہونٹوں سے ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کیا کرتی تھی، اس نے کبھی کسی کی ان ہونٹوں سے برائی نہیں کی تھی، وہ اچھی عورت تھی۔ فاطمہ کی اماں اور اس کا شوہر ایسے ہی ساری رات روتے رہے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے فاطمہ کے مقصد کے لیے، مغفرت کے لیے دعا مانگتے رہے۔ فجر کی اذان ہوئی تو فاطمہ کی اماں کہنے لگی، مسجد کے امام صاحب کو خاموشی سے ساری باتیں بتاؤ اور پتہ کرو کیا معاملہ ہے، میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیا اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ امام صاحب بہت ہی نیک اور پہنچے ہوئے انسان تھے، یقیناً وہ ہماری ضرور مدد کریں گے۔ فرقان کو بھی یہ بات مناسب لگی، اس مسئلے کا اگر کوئی حل بتا سکتا ہے تو وہ امام صاحب ہیں۔ فرقان نماز کے لیے گیا تو نماز کے بعد اس نے مسجد کے لیے امام صاحب کو روک لیا اور تنہائی میں انہیں روتے روتے ساری باتیں بتائیں۔ ساری باتیں سن کر امام صاحب نے کہا، میں فاطمہ کی اماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرقان صاحب امام کو اس کے گھر لے گئے، فاطمہ کی اماں سے اس کی ملاقات کروا دی۔ امام صاحب پوچھنے لگے، اماں بتاؤ فاطمہ کہیں کسی ایسی چگلی نہیں کرتی تھی یا کوئی ایسا گناہ کرتی تھی جو اس کے ہونٹوں کو عذاب آ رہا ہو؟ فاطمہ کی اماں کہنے لگی، نہیں، میری بچی صرف سلائی کا کام کرتی تھی، صرف اتنی
فرصت نہیں تھی کہ وہ اپنی سہیلیوں کے پاس جائے یا پڑوسیوں کے پاس جائے جو چگلی کر لے۔ یہ سن کر امام صاحب نے ایک ایسا سوال کیا جس سے فاطمہ کی اماں چونک اٹھی۔ امام صاحب نے کہا، فاطمہ کی کسی امانت کو اپنے پاس رکھتی تھی، یعنی کوئی بچا ہوا کپڑا، کوئی جوڑے پر لگانے والی لیس وغیرہ۔ فاطمہ کی اماں کہنے لگی، فاطمہ تو بچے ہوئے کپڑے اور دھاگے وغیرہ سب کچھ واپس لوٹا دیتی تھی، اور جو کپڑا اسے چاہیے ہوتا تھا وہ پوچھ کر لے لیا کرتی تھی۔ امام صاحب کہنے لگا، سوچ لو، کیا ایسی غلطی ہو سکتی ہے جس کی وجہ اس کے منہ کو عذاب ہو رہا ہے؟ لیکن پھر بھی اس نے جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ تو ضرور کیا ہوگا۔ امانتوں کے معاملوں میں ہمیں بہت زیادہ سختی طور پر سوال کیا جائے گا۔ مجھے لگتا ہے یہاں امانت کا ہی کوئی معاملہ ہے، کیونکہ فاطمہ بیٹی کے نیک سے تو ہم خود جانتے ہیں، کیونکہ امام صاحب نے فاطمہ کو قرآن حفظ کروایا تھا۔ امام صاحب کہنے لگے، اماں پھر بھی بیٹی کی کوئی ایسی بات سوچ کر بتاؤ جو وہ کیا کرتی تھی اور اس کی عادت کا تعلق فاطمہ کے ہونٹوں سے ہو۔ فاطمہ کی اماں بہت سوچ بچار کرنے لگی، اس کی ایک عادت سے مجھے بڑی چڑ تھی۔ وہ کینچی کی بجائے اپنے منہ سے دھاگا توڑتی تھی، اور پھر دھاگے کا جو ذرہ ریشہ اس کے منہ میں ہو یا ہونٹوں پر رہ جاتا اس دانتوں میں چباتی۔ اکثر ہی میں اس کے منہ میں چلتا ہوا دیکھتی، وہ بار بار کینچی نہیں اٹھاتی بلکہ منہ سے دھاگا توڑتی تھی۔ سمجھ میں آ گیا، اس طرح ہونٹ بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ عادت میں پکی ہو چکی تھی۔ یہ سنتے ہی امام صاحب کہنے لگے، پھر ہو سکتا ہے کہ اس دھاگے کے ذرے کی وجہ سے، کیونکہ جب فاطمہ کی موت ہوئی تو اس سے پہلے وہ کپڑے سلائی کر کے اٹھی تھی، شاید اس کی موت کے وقت وہ دھاگا اس کا ذرہ اس کے منہ میں رہ گیا، اس دھاگے کی وجہ سے اس پر عذاب ہوا، اور سلائی کے بچے ہوئے سامان کے ساتھ دھاگے کی ایک ذرہ سا ٹکڑا بھی اس شخص کی امانت کہلاتا ہے جو کپڑوں کی سلائی کے پیسے دیتا ہے۔ ساری بچی ہوئی چیزوں کی طرح دھاگے اور دوسری چیزیں بھی واپس کرنا بہت ضروری ہوتی ہے۔ بہتر ہے آپ لوگوں کی اس کی مغفرت کی دعا کریں، اور جو لوگ بھی فاطمہ سے کپڑے سلواتی تھیں ان سب سے بات کریں اور فاطمہ کی عادات کے بارے میں بتائیں اور اس کے لیے معافی مانگیں۔ یہ سن کر فاطمہ کی اماں بہت زیادہ پریشان ہوئی تو بہت معمولی سے بات تھی، لیکن اس کی وجہ سے فاطمہ کو اتنا سخت عذاب ہو رہا تھا، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ پھر فاطمہ کی اماں نے ان سب لوگوں کو اپنے گھر میں جمع کیا جن کے فاطمہ کپڑے سلائی کرتی تھی، اور سب کو فاطمہ کی اس چھوٹی سی عادت میں بتایا اور فاطمہ کی مغفرت کے لیے ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگی۔ کوئی ایسی بڑی بات تو نہیں تھی، اس لیے سب سے فوراً معاف کر دیا۔ کچھ لوگوں کی نظر میں یہ تو گناہ بھی نہیں تھا، لیکن جو بات انسان کے نزدیک معمولی سی ہوتی ہے عمال میں وہ اکثر بڑی ہو جاتی ہے۔ اب یہ معاملہ امانت کا تھا، شاید اس لیے فاطمہ کی پکڑ ہو گئی، تو یہ سب لوگ فاطمہ کی اچھی عادتوں سے واقف تھے، اس لیے فاطمہ کو معاف کر کے چلے گئے۔ اسی رات فاطمہ کی اماں نے اپنے دماد سے کہا، فرقان، جلدی سے دوبارہ چابیوں کے لیے تم اس کی قبر لازمی کھودو، اندر کا منظر دیکھو اور بتاؤ اس پر عذاب ہٹ گیا ہے۔ فاطمہ کی اماں جاننا چاہتی تھی اس کے عذاب کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی۔ واقعی ایک ذرے سے دھاگے پر عذاب کی وجہ بنی تھی۔ اس رات فرقان پھر قبرستان پہنچ گیا اور اس نے گورڈن کو ان دونوں کو ملا کر قبر کھودی تو دیکھا فاطمہ کی میت بالکل ٹھیک تھی، اس کے پاس خوشبو آ رہی تھی، کسی قسم کا کوئی عذاب باقی نہ رہا۔ فرقان اور چابیاں بھی اس کی قبر میں تھی۔ فرقان نے وہ چابیاں وہاں سے اٹھائی اور قبر واپس بند کر دی، اور قبرستان سے واپس آ کر فاطمہ کی اماں کو سارا ماجرا سنایا، اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، ان کی بیٹی پر یہ عذاب الہی ہٹ گیا۔ پھر جب یہ بات گاؤں والوں کو پتہ چلی تو ہر کوئی حیران رہ گیا کہ اس کے قدر نیکوکار عورت کو ایک امانت کی وجہ سے عذاب بھگتنا پڑا۔ سارے گاؤں والوں نے توبہ استغفار کی اور پھر سب سے اپنے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کی۔ اس دن کے بعد دماد بھی ہر کوئی امانت کو لے کر بھی چونک جاتا تھا۔ اس کے پاس کسی ذرا سی چیز ہوتی تو اسے واپس ضرور کرتا۔ تو فاطمہ چلی گئی تھی، لیکن جاتے جاتے اپنی ماں اور شوہر کو اداس کر گئی تھی۔ وہاں فاطمہ کی بیٹی اور فاطمہ کا شوہر اور ماں تینوں اسے ہر وقت
بار بار یہ یاد کرتے تھے فاطمہ تو پھول تھی جس کی خوشبو چاروں طرف بکھری ہوئی تھی۔ اس کے جانے کے باوجود بھی لوگ اسے بالکل بھی بھولے نہیں تھے۔ وہ اچھے اخلاق اور رویے کی وجہ سے سب کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ اب وہ جنت کے کسی اعلیٰ مقام پر ہوگی۔ اسے چھوٹا سا گناہ اسے ہوا تھا، اس کی سزا وہ بھگت چکی تھی۔ کہنے کی تو یہ تھی صرف معمولی سی بات، چھوٹا سا دھاگے کا ٹکڑا تھا، لیکن اس کے لیے عذاب کے لیے بن گیا تھا۔ دوستو، آج ہمارے گھروں میں بہت سی میری بہنیں کپڑے سلائی کرتی ہیں۔ ہمیں چاہیے ہمیں امانتوں کا خیال رکھیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔